وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کس کو معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ ہاں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ 2 دن کا سفر ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا ہے۔ یہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ نوجوان ہے کہ ہٹا کٹا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے، بلکہ موت یہ دیکھتی ہے کہ اس کا وقت مقررہ آ چکا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ جب وقت آ جائے گا پھر اس کے اندر تاخیر نہیں ہوگی، لوگ گڑ گڑائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب موت کے فرشتوں کو انسان دیکھ لیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے درجے کو بند کر دے گا، اس کی توبہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو ایک مسلمان، ایک مومن کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری شام ایسی نہ آ جائے کہ میں گناہوں میں لت پت رہوں، میں گناہ کرتا رہوں اور میری موت آ جائے۔ کتنے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے وفات پا جاتے ہیں، کتنی ایسی خبریں کہ صبح میں اس سے ملاقات کیا تھا لیکن مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کی موت کی خبر سننے کو ملتی ہے۔ ابھی بچہ گھر سے نکلتا ہے، ماں سے فریاد کرتے ہوئے جاتا ہے، اے میری ماں آتے ہوئے آپ کے لیے یہ چیزیں لے کے جاؤں گا۔ بچہ تو گھر سے نکل جاتا ہے لیکن بچہ تو واپس نہیں آتا، بچے کی موت کی وفات کی خبر گھر کی طرف واپس لوٹ کے آتی ہے۔ موت کب آتی ہے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے اس موت کے لیے تیاری ضروری ہے، ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ ایک مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ مومن موت کے لیے تیاری کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ بڑھ کر تیاری کرتا ہے کہ موت کبھی بھی آ جائے مجھے برداشت ہے۔ موت سے ایک مومن ڈرتا نہیں ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہمارے سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، یہی وہ لوگ ہیں اندر اپنے آپ کو گما دیے ہیں، جو دنیا کے اندر ایسے پڑ گئے ہیں کہ دنیا کی یہ لذتیں، دنیا کی یہ خواہشات ان کے وہ مزہ دینے لگی ہیں۔ دنیا کی ان خواہشات کے اندر وہ لوگ مزہ لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ کتنے ہی ایسے رشتہ داروں کو ہم نے دیکھا جو صحت مند تو تھے لیکن اس دنیا سے چل بسے، پتہ ہی نہیں کیسے چلے گئے۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کریں، چھوٹے سے بچے تھے ہم، اتنے بڑے کب ہو گئے پتہ نہیں چلا، موت بھی ایسے ہی آ جائے گی، موت کب آئے گی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اس موت کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ موت کے وقت جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون نے بھی ایمان لے آیا، فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اللہ سے معافی مانگنے لگا تھا، میری باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کو اٹھاؤ پڑھتے چلے جاؤ، سورہ یونس کی آیتیں۔ فرعون نے کہا تھا جب عذاب کے اندر مبتلا غرق ہو رہا تھا، سمندر نے جب اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، فرعون بزبان اپنے کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آج میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لے آتے ہو، دنیا کے اندر تو ہم نے تجھے مہلت دی تھی، دنیا کے اندر ہم نے تجھ کو اختیار دیا تھا جب تو مفسدین میں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا، گناہ کرنے والوں میں سے تھا، ظلم کرنے والوں میں سے تھا، آج تو معافی مانگتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کے معافی مانگتا ہے، تو مفسدین میں سے تھا، آج تجھے معافی نہیں دی جائے گی۔ موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔
یہاں تک کہ آج ہم ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں. کتنی ایسی خبریں ہم کو ملتی ہیں ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے. کسی کے والد کی موت ہو جاتی ہے، کسی کے دادا کی موت ہو جاتی ہے، دادا کے آنکھوں کے سامنے اس کے معصوم سے پوتی کی موت ہو جاتی ہے، رشتہ دار مر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. مرنے والے مرتے رہے، ہم اپنے گناہوں میں گناہ کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ آج ہماری فکر ہے، یہ ہماری آج ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ آج ہمارے اسلام کے کمزور ہونے کی علامت ہے. صحابہ کی زندگیوں کو اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، امیر المؤمنین تھے. عمر بن عبدالعزیز راتوں میں محفل جمایا کرتے تھے. ہماری جیسی محفلیں نہیں، باتوں کی محفلوں کو نہیں جمایا کرتے تھے، گفتگو کرنے کے لیے نہیں جمایا کرتے تھے، بلکہ علماء اور فقہاء کو بلایا کرتے تھے اور بلا کر وہاں پر موت کو یاد کیا کرتے تھے. سارے علماء، سارے فقہاء امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرتے تھے. اتنا روتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، جب موت کو یاد کرتے ایسا کپ کپانے لگتے کہ جیسے ایک پرندہ پنجرے کے اندر قید ہو اور وہ چھوٹنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے کپ کپا رہا ہو. ویسے عمر بن عبدالعزیز جو ہے موت کو یاد کر کے کپ کپاتے تھے. آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے پوری داڑھی بھیگ جاتی تھی، ویسے آنسو بہایا کرتے تھے. وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں. سارے گھر والے دیکھ کر کہ یہ ہمارے آج امیر المؤمنین رو رہے ہیں، سارے گھر والے رونے لگتے ہیں. یہاں تک کہ بیوی آخر میں جب دل کو دلاسا ملتا ہے، رونا جب کم ہوتا ہے، بیوی پوچھنے لگتی ہے، جن کا نام فاطمہ تھا، پوچھنے لگتی ہے، اے عمر بن عبدالعزیز، اے امیر المؤمنین، تم کیوں رو رہے تھے؟ اتنا زار و قطار رونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا؟ ذرا مجھے بتاؤ. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر تھا جو مجھے رلا رہا تھا. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کا ڈر تھا جو مجھے رلا رہا تھا. جب قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ کلمہ کہنا تھا. بے ہوش ہو کر عمر بن عبدالعزیز زمین پر گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیہ یرد علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ الیہ یرد علم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. الیہ یرد علم الساعة وینزل الغیث، یہ بارش کب برسے گا کسی کو نہیں معلوم، کہاں برسے گا کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایک انسان کل کیا کمائے گا، کل کیا کھائے گا، کل کون سا عمل کرے گا، یہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. سب سے اہم چیز، وما تدری نفس بأی ارض تموت، وہ کون سی سرزمین ہے جہاں تم مرنے والے ہو، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہیں ہے. یعنی موت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. عمر بن خطاب کے انتقال سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عمر بن خطاب بازار میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص عمر بن خطاب کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. عمر بن خطاب سے کہتا ہے، اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، میرا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے، میں مغیرہ بن شعبہ کے پاس کام کرتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، لیکن مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ ہو چکا ہے، تم میرے بوجھ کو ہلکا کر دو. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، کتنا تم روزانہ مغیرہ بن شعبہ کتنا تم ادا کرتے ہو؟ عمر بن خطاب نے بڑی محبت سے پوچھا تھا، کتنا جرمانہ تم روزانہ ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں روزانہ 2 درہم دیتا ہوں. 2 درہم اس زمانے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ آدمی جو تھا اس کے پاس ہنر بھی بہت زیادہ تھا، وہ اس سے زیادہ کماتا تھا. اس لیے مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ صرف اور صرف 2 درہم لا کر دو. تو عمر بن خطاب پوچھنے لگے، یہ مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ اس آدمی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ پوچھنے لگے، تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں لکڑیوں کا کام کرتا ہوں، نقش و نگاری کا کام کرتا ہوں، لوہے کا بھی کام کرتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ ہنر ہے.
تو عمر بن خطاب کہنے لگے تو تم روزانہ 2 درہم دو گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ پھر عمر بن خطاب چونکہ محبت سے اس کے سامنے اپنے باتوں کو رکھ رہے تھے، عمر بن خطاب نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم چکی بڑی اچھی بناتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں چکی ایسی بناتا ہوں سارے لوگوں میں مشہور ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو وہ کہنے لگا ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب کے اندر وہ چکی مشہور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دیکھو امیر المؤمنین میں ہوں، لیکن میرے سامنے یہ مجھے موت کی دھمکی دے کے جاتا ہے۔ کچھ نہیں کیا عمر بن خطاب نے، اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ وہاں پر کعب الاحباری کے نام سے ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ صحابی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے انتقال سے 3 دن پہلے کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب 3 دن کے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں عمر بن خطاب، تمہیں کیسے معلوم کہ تم کیا کیسے کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ تو کعب نے کہا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے۔ پوچھنے لگے عمر بن خطاب کیا تورات کے اندر میرا ذکر آیا ہے؟ تو کہنے لگے تمہارے نام سے تو تورات کے اندر ذکر نہیں آیا ہے، لیکن تمہارے اوصاف کو تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے ان اوصاف کو پڑھا ہے، ان اوصاف کے ساتھ میں سچائی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ 3 دن کے بعد تم مرنے والے ہو۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس وہ دوسرے دن بھی آتے ہیں، کہتے ہیں عمر بن خطاب 1 دن گزر چکا ہے، ابھی صرف 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے بعد تم مرنے والے ہو۔ پھر آخری دن آ کر بولتے ہیں اے عمر بن خطاب 1 رات اور 1 دن باقی ہے بس، اس کے بعد تمہاری موت آنے والی ہے۔ اس کے بعد وہ دن تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے والا وہ دن تھا، جس دن صبح کی نماز کا وقت تھا۔ عمر بن خطاب مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کا یہ ہمیشہ سے عمل رہا تھا کہ جب کبھی مسجد کے اندر آتے امامت سے پہلے لوگوں کی صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب لوگوں کی صفوں کو درست کرانے کے بعد مصلی پر ابھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو لؤلؤ فیروز جو 2 دن 4 دن پہلے عمر بن خطاب سے کچھ باتیں کہہ کر بڑے غصے سے واپس گیا تھا، وہ ایک ایسی ہتھیار بناتا ہے جس ہتھیار کو پکڑنے کا ایک حصہ تھا اور دونوں طرف دھاری دار چاقو تھی، یعنی درمیان سے پکڑنے کے بعد دونوں طرف چاقو نظر آئے، ایسی چاقو اس نے بنایا، ایسی ہتھیار اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس ہتھیار کو لے کے عمر بن خطاب کے قریب پہنچتا ہے، 6 وار کرتا ہے، اس چاقو سے اس نے 6 بار وار کیا عمر بن خطاب کا، یہاں تک کہ ایک وار عمر بن خطاب کے پیٹ پر اس نے کیا، جس کے بعد عمر بن خطاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وار وہ کرتا ہے، جو ناف کے نیچے والا حصہ پیٹ کے حصے پر جب وار اس نے کیا، اس وار کرنے کے بعد ابو لؤلؤ فیروز اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا جب بھاگتا ہے، ایسے ہی نہیں بھاگا بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بھاگ رہا تھا اپنے سامنے جتنے مسلمین جتنے نمازی موجود تھے ہر ایک کو وہ اپنے چاقو سے مارتا ہوا گیا۔ اس دن اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا، 13 میں سے 9 کا انتقال ہو گیا، 9 لوگ شہید ہو گئے، اس میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں ایک صحابی رسول کو آگے بڑھاتے ہیں، نماز جلدی ختم کرنے کے بعد جب ان کو گھر لا کر واپس بٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امیر المؤمنین ہے جو اس طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اس دن کا نکلنے والا سورج، یہ سورج کی جو کرنیں سفید ہوا کرتی ہیں ان کے لیے تاریخ بن کر نمودار ہوئی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر عمر بن خطاب کی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا صبر کرو اللہ سب کا بدلہ دے گا، کسی کو نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ کھڑا ہوا انسان کھڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں مگن، ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں سوچتا ہوا اس وقت کھڑا ہوا تھا عمر بن خطاب کے سامنے، کسی کو امید نہیں تھی۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو کہ کون سا انسان تھا جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ جا کر معلوم کرتے ہیں، معلوم کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر بن خطاب آپ پر حملہ کرنے والا وہی انسان تھا جس نے 4 دن پہلے آپ سے مشورہ کیا تھا، جس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ عمر بن خطاب سننے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں لکھی ہے، ایسے انسان کے ہاتھوں میری موت لکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، عمر بن خطاب۔ اور وہ آدمی صفوں سے جب باہر نکل رہا تھا، باہر نکلتے نکلتے جب 13 لوگوں پہ اس نے حملہ کیا، اس کو یقین ہو گیا کہ صحابہ مجھے پکڑ لیں گے، بعد میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس نے اپنے آپ کو چھرا بھونک کے اپنے آپ کا قتل کر لیا، وہیں پر مر گیا۔ یہ اس کی سزا تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے عمر بن خطاب لیٹے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ جو ہے اس دھاری دار تلوار سے مارنے کی وجہ سے کٹا ہوا ہے، جو کچھ پلایا جا رہا ہے عمر بن خطاب کو سارا کا سارا پانی باہر نکل جاتا ہے، دودھ لایا جاتا ہے پلانے کے لیے، دودھ پلا رہے ہیں صحابہ، دودھ ایسے پیتے ہیں پیٹ سے سارا کا سارا دودھ باہر نکل جاتا ہے۔ ایسا حشر ہے، ایسے عالم میں بھی موت کی یاد کرتے ہیں وہ صحابی رسول جس کا تعلق آج ہمارے موضوع سے ہے، جنہوں نے ان کو موت کی خبر دی تھی۔ کعب الاحبار ان کے سامنے آتے ہیں، عمر بن خطاب ان کو دیکھ کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں، ان اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، عمر بن خطاب ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے 4 دن پہلے میری موت کی خبر دی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری صفت والا انسان 4 دن بعد مرے گا اور ایسے مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ وہی انسان ہے جو آج میرے پاس آئے ہیں، لیکن مجھے موت کی کوئی فکر نہیں تھی، مجھے اگر فکر تھی تو اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں میں اپنی زندگی کے اندر گناہ کے اندر آگے نہ بڑھ جاؤں، یہ مجھے فکر تھی، اس لیے میں نے اپنے موت کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ کوئی سبب اختیار نہیں کیا۔ یہاں عمر بن خطاب کی الفاظ دیکھو، یہی نہیں حضرت علی کے متعلق آتا ہے، عمر بن خطاب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی پلایا جا رہا ہے تو سب کچھ باہر آ رہا ہے۔ تو صحابہ ایک طرف انصار ایک طرف مہاجرین، سارے صحابہ آ رہے ہیں عمر بن خطاب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس میں ان ملاقات کے اندر حضرت علی آتے ہیں، جب حضرت علی آتے ہیں تو عمر بن خطاب کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتے، پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، کون سی چیز ہے جو تمہیں آج رلا رہی ہے؟ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے آدھی سے زیادہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے فتح کیا، ساری کی ساری دولت کو انہوں نے صحابہ اور مسلمانوں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا، ایسے صحابی رسول رو رہے ہیں اور پوچھنے والے کوئی معمولی صحابی نہیں، حضرت علی پوچھتے ہیں وہ عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو؟ ذرا جواب دلوں کو تھام کر غور سے سننا۔ وہ صحابی رسول جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان عمر من اہل الجنہ، یہ عمر ہیں جو جنت والوں میں سے ہیں، دنیا کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ لیکن جب حضرت علی نے پوچھا اے عمر کیوں روتے ہو، تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کل قیامت کے دن اللہ سے جب حساب کرے گا، کل قیامت کے دن جب تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، وہ مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، یہ ڈر آج مجھے رلا رہا ہے، یہ خوف آج مجھے رلا رہا ہے۔ اس وقت دلاسا دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر بن خطاب تم خوش ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمہاری زندگی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پوچھتے ہیں عمر بن خطاب اے علی دنیا کے اندر تو بول رہے ہو، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دو گے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا، اپنے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گئے تھے، حضرت حسن کو گواہ بناتے ہوئے حضرت علی نے کہا تھا اے میرے بیٹے تو گواہ رہنا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو میں اس حدیث کو ضرور پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان عمر من اہل الجنہ، کہ عمر بن خطاب جنتیوں میں سے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے وہ عمر جن کے متعلق اتنے ساری فضیلتیں، اتنے سارے مناقب موجود ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایسے صحابی رسول اپنی موت کو یاد کر کے، اپنے حساب و کتاب کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر رو رہے ہیں، اور ہم کو سکھیت کی ہوئی ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم نے زندگی کے اندر کبھی اللہ کی یاد میں اللہ کو ڈر کر، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اللہ کو ڈرتے ہوئے آنسو بہایا ہو، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو
جو تنے تنہا اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہو، یہ صحابی رسول ہیں۔ بلکہ ایسے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کو یاد کریں، قیامت کے اس حشر کے میدان کو یاد کریں، برزخ والی زندگی کو یاد کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں، لیکن آج میں دنیا کے اندر آسمان سے کسی پکارتے ہوئے انسان کو سنتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو لوگ دنیا میں موجود ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں خوف کھاؤں گا، میں اللہ سے ڈروں گا کہ کہیں وہ ایک انسان میں نہ ہو جاؤں۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہوئے بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسایا۔ اگر میں اس ندا کو پکارنے والے کو، آسمان سے پکارنے والے کو سنوں کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک انسان کے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ جنت میں جانے والا انسان ایک جو ہوگا وہ میں ہوں گا۔ اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے۔ یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ مومن اپنی زندگی کے اندر جب عمل کرتا ہے اللہ سے امید کر کے عمل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس نماز کے بدلے، اللہ میرے اس روزوں کے بدلے، میرے اس نیک کام کے بدلے اللہ ثواب دے دو۔ اس کی امید بھی رکھنی چاہیے، یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے میری ان نمازوں کو کل قیامت کے دن رد نہ کر دے، میرے ان صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ یہ خوف بھی ایک مومن، ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے وہ امید کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوف بھی کھاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، آخر میں ہوئے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ مجھے شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے جن چیزوں نے بوڑھا بنایا ہے وہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنایا ہے۔ اور ان صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کا، موت کا اور حشر کے میدان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ان لدینا انکالا و جحیما، بھیجے ہوئے رسول جن کے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے، جب یہ آیت کو سنتے ہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ایسے اجاگر کرنا چاہیے۔